آج ہم بات کریں گے کہ پیٹ کی چربی جن لوگوں کی زیادہ ہو جاتی ہے، اکثر پیٹ نکل آتا ہے باہر، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارا، ہم کھا بھی اچھی ڈائٹ رہے ہیں تو پھر بھی ہمارا جو پیٹ ہے وہ باہر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بیسیکلی پہلے تو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، آپ کو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو پیٹ کی چربی بیسیکلی 2 ہارمونز ہوتے ہیں، انسولین اور کورٹیسول۔ جب انسولین اور کورٹیسول ان کی پروڈکشن میں جب کمی آتی ہے یا جب زیادہ ہوتے ہیں تو یہ موٹاپا کاز کرتے ہیں۔ جب آپ کوئی اسٹریس وغیرہ لیتے ہیں تو یہ اسٹریس ہارمون ہوتا ہے کورٹیسول، تو اسٹریس ہارمون ریلیز ہوتا ہے۔ جب اسٹریس ہارمون ریلیز ہوگا، جو اسٹور گلائکوجن ہوتی ہے، جو گلوکوز ہماری باڈی میں اسٹور ہوتی ہے گلائکوجن کی فارم میں، تو ان کو توڑنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ جب وہ ٹوٹنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو گلوکوز کا لیول بلڈ میں ہائی ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی گلوکوز کا لیول بلڈ میں انکریز ہونا شروع ہوتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ شوگر لیول ہمارا انکریز ہو رہا ہے، تو ہم اوپر سے چینی وغیرہ، شوگر وغیرہ، میٹھا زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو میٹھا ایکسٹرا کھا رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا فیٹ کی فارم میں، فیٹی ایسڈز کی فارم میں اسٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمارے ایبڈومن ایریا میں، جس سے ہمارا پیٹ باہر نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب پیٹ باہر نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم ایب نارمل ہو رہے ہیں، تو ہمیں ہر ایکسرسائز میں بھی ہم ویک ہوتے جائیں گے، تو آہستہ آہستہ یہ موٹاپا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایک لمٹ ہوتی ہے کہ یہ کنٹرول ہو سکتا ہے، جب وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے تو پھر اس کا کنٹرول، جب وہ زیادہ ہو جائے تو اس کا کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب چلتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم ڈیٹیکٹ کریں، جب ہو جائے ہمیں یہ ساری کنڈیشنز، ہم کیسے اس کو اس کنڈیشن سے باہر آئیں۔ تو سب سے پہلے کہ آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے، ایروبک ایکسرسائز، ایسی ایکسرسائز جس میں آکسیجن کی ڈیمانڈ، جس میں ہوا آپ کی جو باڈی میں ایکسچینج ہو رہی ہو، ایسے نہ ہو کہ مطلب بھاگ رہے ہیں تو نارمل سپیڈ سے بھاگ رہے ہوں، ایسے اتنا نہیں بھاگنا کہ سانس مکمل طور پہ آ نہ رہا ہو۔ آپ نے جوگنگ کی سٹائل میں واک کرنی ہے، پھر تھوڑی سی جوگنگ کرنی ہے، جس سے یہ ہوگا کہ آپ نے ٹائم لیپس کو دیکھنا ہے۔ 1 منٹ تک آپ نے واک کی ہے، پھر رک جانا ہے، پھر 1 منٹ تک واک کی ہے۔ یہ ہوگا کہ آپ کی آکسیجن پاس آؤٹ ہوتی رہے گی، جیسے آکسیجن پاس آؤٹ ہوتی رہے گی آپ کی باڈی ورک کرتی رہے گی، تو کچھ ایکسٹرا فیٹ ہے وہ برن آؤٹ ہوتی جائے گی۔ تو یہ ود ان 1 منتھ 2 منتھ 1 ایئر آپ کو اس کے افیکٹ شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائی انٹینسٹی ایکسرسائز بھی تھوڑی سی کریں، مطلب ایسی ایکسرسائز جس میں آپ کو پسینہ آئے۔ تھوڑی دیر 10 سیکنڈ سے 15 سیکنڈ آپ نے اتنی انٹینس کرنی ہے کہ آپ کو پسینہ آئے، پھر آپ نے 1 سے 2 منٹ وقفہ لینا ہے، پھر آپ نے 10 سے 15 سیکنڈ اتنی ایکسرسائز کرنی ہے، پھر آپ نے وقفہ لینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی فیٹ برننگ سٹارٹ ہو جائے گی، آہستہ آہستہ آپ کی فیٹ برن ہوتی جائے گی اور آپ پتلے ہوتے جائیں گے۔ لوگ بہت غلطی زیادہ کرتے ہیں کہ موٹا ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو وہ سیدھا جم چلے جاتے ہیں اور جم پہ پریکٹس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک انتہائی مشقت والے کام میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا، آپ نے جم جانا بھی ہے لیکن جم جانے سے پہلے اپنے آپ کو اتنا ہیلدی کر کے جانا ہے کہ جم میں آپ اسی کنڈیشن میں نہ چلے جائیں کہ آپ کا پیٹ وغیرہ باہر ہو۔ پہلے آپ نے اپنی چربی کم کرنی ہے، پھر جا کے جم جوائن کرنی ہے۔ اگر ایسے ہی کی تو آپ کو ہارٹ کے مسئلے بن جانے ہیں، اور اس لیے پہلے آپ نے اپنی چربی کو برن کرنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، تو خود کو پہلے نارمل کنڈیشن میں لانا ہے، پھر جم جوائن کرنی ہے۔ اس میں ہم ڈائٹ کی طرف جائیں تو ہمیں ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں کیا چیزیں کھانی چاہیے اور کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پروسیسڈ فوڈ، باہر کے پکے ہوئے کھانے جیسے برگر وغیرہ، شوارمے وغیرہ، یہ چیزیں کھانے سے بالکل پرہیز کریں۔ جو چیزیں بیکری آئٹمس ہم کھا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ چیزیں بند کریں، اور تلی ہوئی چیزیں باہر سے جو آ رہی ہوتی ہیں مارکیٹ سے وہ نہیں کھانی۔ گھر کا کھانا کھانا ہے اور آپ نے آئل، فیٹ اور گھی کا کم سے کم استعمال کرنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں نہ کریں تو بہتر ہے آپ کے لیے، اور شوگر کا کم سے کم، اور بلکہ نہیں کرنا استعمال، شوگر آپ نے بالکل سٹاپ کر دینی ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ود ان ڈیز، ود ان منتھ آپ کی چربی کم ہوتی دکھائی دے گی اور آپ خود کو ایک فٹ انسان پائیں گے۔ اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔